ایک ملاقات سیریز میں ہم آپ کی ملاقات ایک بڑے باخبر شخص سے کرانے جا رہے ہیں جن کا تعلق علی گڑھ سے ہے۔ علی گڑھ اپنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، لیکن آپ جب شہر علی گڑھ جائیں گے اور نوادرات کی بات ہوگی، کسی بہت بڑے ذخیرے کی بات ہوگی، کسی بہت بڑے کلیکشن کی بات ہوگی، تو ہر آدمی کی زبان پر ایک لفظ آئے گا: ابن سینا اکیڈمی۔ ہمارے جو مہمان ہیں پروفیسر حکیم ذل الرحمان صاحب پدم شری سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز کلیکشن انہوں نے کیسے کیا۔ ذل الرحمان صاحب، میں آپ ہی کے میوزیم میں آپ کا خیر مقدم استقبال کرتا ہوں۔ حیدرآباد میں سالار جنگ میوزیم بہت مشہور ہے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس بہت سارے راستے تھے اور ان کے پاس جو مراسم تھے اور جو ان کے پاس دولت تھی، انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا جو پوری دنیا آ جاتی ہے، بہت بڑی ذوق در ذوق لوگ وہاں آتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ ظاہر سی بات ہے کہ یونیورسٹی کے پروفیسر رہتے ہوئے کیسے اس کو کر پائیں، اور جو بالکل نادر اور نایاب چیزیں ہیں، جو پورے نوابین کے جو لباس ہیں جس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، جو تلواریں ہیں، مطلب گھڑیاں ہیں، کیا کیا ہے، بالکل مجھے لگتا ہے کہ منی سالار جنگ میوزیم میں آ گیا ہوں۔ تو یہ کوئی ایک اکیلا شخص تو کر نہیں سکتا ہے، کوئی جذبہ ہے جو کہ اس سے یہ کام کرا لیتا ہے، اور آپ کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اور یہ جو آپ نے سارا یکجا کیا چیزوں کو، یہ آپ کا خواب کیسے یہ آپ نے اس کو تعبیر کیا اور کس طرح سے یہ ممکن ہو پایا؟ میرے لیے یہ بہت باعث شرف ہے کہ میرے خاندان کی ہندوستان میں 900 برس کی تاریخ محفوظ ہے۔ ماشاءاللہ۔ ضیاء الدین برنی لکھ رہا ہے کہ ہندوستان میں سادات کے فلاں فلاں خاندان آئے، فلاں فلاں شہروں میں انہوں نے بود و باش اختیار کی، ان میں سے ہر ایک صحت نسب و بزرگی میں بے مثال ہے۔ پھر برنی کے بعد ہر دور کے مورخین و تذکرہ نگار ہمارے خاندان کے بارے میں لکھتے رہے، تو اس طریقے سے 850 900 برس کا ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن یہ ریکارڈ تو اور بھی خاندانوں کے بارے میں حوالے سے مل جائے گا آپ کو، مگر ایک بہت ہی اس کی بات یہ ہے خاص کہ 450 برس کا منظوم ریکارڈ موجود ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے، حیرت انگیز ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی 1000 ہجری سے لے کر کے آج تک کا یہ 1440 چل رہا ہے، تقریباً 450 برس کا، 440 برس کا منظوم ریکارڈ۔ بہت بڑی بات ہے۔ پیدائش ہوئی کسی کی تو قطع، انتقال ہوا قطع، مسجد بنائی قطع، حویلی بنائی قطع، شادیاں ہوئیں اور تقریبات ہوئیں، ہر موقع پر قطعات۔ تو یہ قطعات 450 برس میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ایک کتاب میں محفوظ ہے، کتاب میں شائع بھی کر دیے گئے ہیں۔ تو میرے اوپر ایک کتاب آئی ہے، اس میں ڈاکٹر حسن عباس کی، جو آج کل رضا لائبریری رامپور کے ڈائریکٹر ہیں، تو انہوں نے میرے اوپر 600 صفحے کی کتاب مرتب کی ہے، بہت پہلے شائع ہوئی تھی، 15 سال پہلے۔ تو اس میں یہ سارے قطعات 1000 ہجری سے مطلب پورا ڈاکومنٹیشن ہو چکا ہے آپ کے خاندان کا۔ تو ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ہاتھ کی، اور شجرے میں، اور دوسرے تصوف پر، اور دوسرے موضوعات پر، طب پر۔ تو ایک مستحکم روایت علم کی شروع سے چلی آ رہی ہے ہندوستان میں آنے کے بعد بھی۔ جیسے کہ آپ نے سالار جنگ کا نام لیا، سالار جنگ تو نواب تھے، تو یہ کلیکشن اور اکیڈمی اس لیے نہیں بن گئی کہ بنانے والا بہت امیر دولت مند تھا، تو امیروں کے جہاں اور بہت سے شوق ہوتے ہیں، وہ ایک اکیڈمی اور لائبریری بھی بنا لو، ایسا نہیں ہے۔ میں تو ایک سیلریڈ پرسن، تنخواہ دار ملازم تھا، میرا کوئی بزنس کاروبار باہر کی کمائی نہیں، زندگی بھر جو کچھ کمایا ایک ایک پیسہ اس اکیڈمی کی نظر کر دیا، اور اس میں صرف کیا، سامان میں بھی اور بلڈنگ میں، عمارت میں، ہر چیز کے اندر۔ اور یہاں تک کہ یہ بلڈنگ جو 1100 گز زمین میں ہے، یہ بلڈنگ بھی میں نے وقف کر دی، اور ابھی ابن سینا اکیڈمی اپنی ذاتی بلڈنگ میں ہے۔ تو یہ اکیڈمی اس لیے بنی کہ اس کے پیچھے ایک سوچ تھی اور ایک ذہن تھا، اور وہ یہ کہ پرانے زمانے میں لوگ جو بھی اس طرح کے رفاہی کام کرتے تھے وہ اپنے پاس سے کرتے تھے۔ اب یہ کلچر آ گیا ہے کہ اس طرح کے جو بھی کام کرتے ہیں وہ دوسرے کی جیب سے، آپ چندہ دے دیں، سعودی عرب سے پیسہ آ جائے، NRI بھیج دیں، سرکار دے دے، حاضر ہیں، ہر کام کرنے کو تیار ہیں بشرطے کہ پیسہ دوسرا دے دے۔
تو میں سوچا کرتا تھا کہ اپنے اس عمل سے ہم اپنی نوجوان نسل کو کیا میسیج دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ پیغام دے رہے ہیں، پرانے زمانے میں ہوتے تھے بیوقوف جو اپنے پاس سے خرچ کرتے تھے، اب تو خود غرض بنو، خود غرضی اختیار کرو، جو بھی قومی ملی کام ہو دوسروں کی جیب سے کرو۔ مجھ کو یاد ہے جب میں بہت چھوٹا سا تھا تو میرے والد میرے ہاتھ سے میری بڑی بہنوں کو روپے دلواتے تھے۔ اس وقت میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ مجھ سے کیوں دلوا رہے ہیں۔ بعد میں احساس ہوا کہ اس لیے دلواتے تھے کہ مجھ کو دینا آئے، میں دینا سیکھوں کہ دیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، ورنہ ہر شخص کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے کہ ہم کو دیے جاؤ، دینے والا ہاتھ نہیں ہو رہا۔ تو میں سڑکیں کنویں تو بنوا نہیں سکتا تھا، یہ اکیڈمی بنائی، اور اس اکیڈمی میں پہلے صرف لائبریری بنائی۔ اس وقت اس لائبریری میں تقریباً 25,000 کتابیں ہیں ماشاءاللہ، اور 1,000 کے قریب مخطوطات ہیں، بعض تو 500 600 برس پرانے ہیں، قدیم ہیں، اور یونیک اس معنی کر کے ہیں کہ اس کا دوسرا نسخہ دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ نیشنل ہیریٹیج میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ورلڈ مینوسکرپٹ کے کیٹلاگس ہیں۔ جی جی، اس کتاب کا ایک نامکمل نسخہ آیا صوفیہ ٹرکی میں ہے، ہموں پر مکمل ہے وہ۔ جی جی، اور تقریباً 17,000 رسالے ہیں اردو کے، طب یونانی کے، 19 سینچری کے بھی کچھ رسالے ہیں۔ اس اکیڈمی میں جو کتابیں ہیں ان میں خاص طور پر اسلامک سائنسز کے اوپر جو متون شائع ہو رہے ہیں اور ٹیکسٹ شائع ہو رہے ہیں یورپ میں اور سینٹرل ایشیا اور ایران اور ٹرکی، تو وہ میں لے کے آیا ہوں۔ تو ہندوستان کی لائبریریوں میں عام طور پر وہ کتابیں ہیں جو یہاں کی مارکیٹ میں یا یہاں شائع ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ باہر جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں ان کو لانے کا یہاں اہتمام کیا گیا ہے۔ تو ان کو کنسلٹ کرنے کے لیے خود یورپ سے لوگ آتے ہیں، فرانس سے، جرمنی سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے۔ آپ کو سن کے بہت حیرت اور تعجب ہوگا کہ یونیورسٹیز میں تو فل برائٹ اسکالرشپ پر لوگ آتے ہیں، لیکن 2 طالب علم فل برائٹ اسکالرشپ پر اس اکیڈمی میں آئے، اور اب بہت بڑی بات ہے۔ جو میڈیول پیریڈ کی سائنس اور میڈیسن ہے اس پر ہم نے بڑا کلیکشن کیا ہے، اور اس کو ہم نے ابن سینا کے نام پر یہ اکیڈمی قائم کی۔ آپ کا تعلق طب سے رہا ہے، یہ جو اکیڈمی آپ نے قائم کی ہے ابن سینا اکیڈمی، یہ نام جو ہے ظاہر ہے کہ طب کے حوالے سے ابن سینا کی جو شخصیت ہے وہ تو بہت ساری چیزوں کے ماہر تھے طب کے ساتھ ساتھ، تو آپ نے اس کو کوئی اور نام دے کر ابن سینا اکیڈمی نام رکھا۔ کہیں یہ اس کے اثرات تو نہیں تھے کہ آپ ان سے اس قدر متاثر تھے کہ آپ نے اس اکیڈمی کو بنانے کے خواب کے ساتھ ساتھ ابن سینا کا نام بھی استعمال کیا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ میرا یہ ہمیشہ احساس رہا کہ ہم نے 1400 برس میں ابن سینا سے بڑا آدمی نہیں پیدا کیا، اس سے بڑا سائنٹسٹ، اس سے بڑا فلاسفر، اس سے بڑا اسکالر، اس سے بڑا فزیشین۔ اگر ہم نے علمی دنیا کو کوئی تحفہ دیا ہے تو ابن سینا کی شکل میں دیا ہے۔ ابن سینا اتنا بڑا آدمی ہے کہ ابن سینا کے بعد کسی کو ٹیچر نہیں کہا گیا۔ فرسٹ ٹیچر ایرسٹاٹل، سیکنڈ فارابی اور تھرڈ ابن سینا۔ یہ دنیا کا وہ شخص ہے پہلا اور آخری جس نے یہ کلیم کیا ہے کہ 18 برس کی عمر کے بعد میری نالج میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہوا۔ ساری سائنس، ساری میڈیسن، ساری فلاسفی، سارا لٹریچر میں 18 برس، اور 57 کی ایج میں مر گیا، کل 57 سال کی عمر پا کر، اور 250 سے زیادہ کتابیں لکھ گیا، جن میں صرف ایک کتاب میں 1 ملین ورڈز ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ الفاظ ایک کتاب میں۔ کوئی ماڈرن یورپین لینگویج ایسی نہیں ہے جس میں ابن سینا کو ٹرانسلیٹ نہ کیا گیا ہو۔ جتنی علمی زبانیں ہیں، ہیبرو، لیٹن، فرینچ، جرمن، انگلش، ازبیک، رشین، ہر لینگویج کے اندر ابن سینا کی کتابیں ہیں، اور آج بھی شائع کی جا رہی ہیں اور کام ہو رہا ہے۔ اور 1000 سال میں کوئی صدی ایسی نہیں گزری کہ ابن سینا پر کام نہ کیا گیا ہو۔ ایسا معلوم ہے جیسے فیشن تھا کہ ابن سینا پر کام کرو ورنہ لوگ ہمیں پڑھا لکھا نہیں سمجھیں گے اور ریکگنائز نہیں کریں گے۔ تو اس کی قانون کی اتنی شرحیں، حاشیے، تلخیص، تعلیق لکھے گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ صرف ہندوستان میں 75 سے زیادہ ابن سینا کے اوپر حاشیے اور شرحیں اور ترجمے کیے گئے ہیں۔ ابن سینا کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کا اصل کام کیا تھا، ناظرین جاننا چاہیں گے، اور آپ سے بہتر کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ ابن سینا 980 میں پیدا ہوا جی، اور 1037 میں اس کا انتقال ہوا۔ ابن سینا ان خوش
عصمت ترین لوگوں میں ہے. اس کے اوپر 6-7 ملک کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا نیشنل ہے, جی جی, اور ہر ملک اپنا ٹوپا اوپا داڑھی نکال کے اس کو کھڑا کر دیتا ہے. جی, تو سب سے زیادہ تو ایران ہاں کلیم کرتا ہے کہ ہمارا آدمی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ابن سینا کے آباء و اجداد تو رہنے والے تھے بلخ کے, بلخ جو افغانستان میں ہے. جی جی جی, پیدا ہوا یہ اپنے ننیال افشانہ میں, جو بخارا کے قریب ایک گاؤں ہے. میں 5 مرتبہ گیا ہوں میں بخارا. تو افشانہ میں پیدا ہوا. صاحب کمال ہے کہ 1000 برس پہلے بھی وہ گاؤں تھا, 200-250 کی آبادی رہی ہوگی, آج بھی وہ گاؤں ہی ہے, 1-8 ہزار آبادی ہوگی وہاں کی. ابن سینا کے وطن, اس کے گاؤں, اس کے گھر پہنچنا اپنے آپ میں ایک بڑا خواب تھا, اور وہ آپ نے پورا کر دکھایا. جب آپ پہلی بار وہاں گئے تو جو تاثرات آپ پر طاری ہوئے ہوں گے وہ کیا تھے؟ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ پہنچتے ہیں پروسیشن کی شکل میں بخارا سے, سرکاری طور پر بینڈ باجا اور یہ سب, تو پورا گاؤں سڑک پر آ جاتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان گاؤں والوں کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے, ان کو دیکھ کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ گاؤں کا بچہ ابن سینا سے واقف ہے اور کتنا فخر محسوس کر رہا ہے ابن سینا کے اوپر. اور وہاں پر ایک میوزیم بھی بنا دیا گیا ہے. وہاں کے جو آرٹسٹ ہیں, فنکار ہیں, بڑی محنت کی ہے کہ ابن سینا کو پیدائش سے لے کر کے اور آخر تک دکھایا گیا ہے اس میوزیم کے اندر. اور بہت وہ لوگ محبت کرتے ہیں ابن سینا سے. اور اب تو وہاں پر اس گاؤں میں ایک میڈیکل کالج بھی بنا دیا گیا ہے ابن سینا کے نام سے. اور دنیا میں اتنی بلڈنگیں ہیں, اتنی یونیورسٹیز ہیں اور ادارے ہیں, روڈز ہیں. لیکن جو میوزیم آپ نے بنایا اور اس میں جس طرح کے آرٹیکلس آپ نے کلیکٹ کیے ہیں, ایران, توران اور کہاں کہاں سے جمع کیے ہیں, تو یہ بتائیے کہ تاکہ ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں وہ جاننا چاہیں کہ ایک آدمی اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا, تو یہ خیال کیسے آیا کہ مجھے ایک میوزیم بھی قائم کرنا ہے؟ نہیں, میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ ایک جذبہ یہ تھا کہ پہلے زمانے میں جو لوگ کرتے تھے وہ بھی اپنے پاس سے کرتے تھے, تو کیا اس زمانے میں ایسے لوگ نہیں ہو سکتے جو اپنی حیثیت سے اوپر اٹھ کر اس طرح کے کام کریں, تاکہ ایک لوگ دکھائیں کہ بھئی آج بھی ایسے لوگ ہیں, یہ محض پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں. تو یہ جذبہ تھا. دوسرے یہ کہ جب اس کو بنایا تو یہ دماغ میں تھا کہ لوگ اسکول اور کالج بناتے ہیں کہ صاحب قوم کی خدمت کر رہے ہیں, خدمت تو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ ڈونیشن لے رہے ہیں, فیس لے رہے ہیں. تو میں نے یہ اکیڈمی جب بنائی تو اس کی کوئی فیس نہیں, کوئی ممبرشپ نہیں, بس لوگ آئیں, مطالعہ کریں, پڑھیں, یہ ہمارا انعام و خوشی ہے. اب اس لائبریری میں اسلامک سائنسز پر جو بنیادی ماخذ ہیں, اوریجنل سورسز ہیں, باہر چھپ رہے ہیں متون, ان کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے علاوہ سر سید اور علی گڑھ پر بڑا اچھا کلیکشن ہے. اردو ادب کے حوالے سے غالب پر ہمارے پاس بڑا رچ کلیکشن ہے. 1500 کتابیں غالب پر ہیں, اور چند کتابیں ایسی ہیں جو غالب کی حیات میں شائع ہوئی ہیں اور ہمارے پاس ہیں. اور کتابوں کے علاوہ جو اصل غالب کے حوالے سے ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ سوینئرس ہیں, جو سینٹنری کے موقع پر 1969 میں اسکولوں نے, کالجز نے, یونیورسٹیز نے, اداروں نے, اور جو سیمینارز ہوئے, کانفرنسیں ہوئیں, اس موقع پر جو انہوں نے یادگاری مجلات نکالے, ان کو جمع کرنے کا ہم نے اہتمام کیا ہے. ان چھوٹے چھوٹے اسکولوں نے, مثلا حمیدیہ اسکول بھوپال, مہارانی گلکشمی بائی گرلز کالج, تو اب وہ یہ جو سوینئرس اور مجلات ہوتے ہیں یہ بازار میں نہیں آتے بکنے کے لیے. جی ہاں. اچھا, اگر وہاں آتی بھی ہے تو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس لیے کہ اس کا آڈٹ نہیں ہوگا, وہ ریکارڈ پہ نہیں آئے گا. فری آئے ہیں ان کے یہاں, وہ رسالے قیمتاً نہیں ہے. تو ہمارے یہاں جو کلیکشن ہے اس میں غالب کے اوپر میگزینز کا, مجلات کا بہت ذخیرہ ہے. پھر کچھ آؤٹ آف دا وے جا کے بعض چیزیں اور جمع کی ہیں. مثلاً ایگل کمپنی نے ایک فلاسک نکالا. آپ یقین فرمائیے, میں نے کتنے شہروں میں جال ڈال دیے کہ مجھے فلاسک مل جائے. تو اس میں غالب کا شعر ہے, ہندی ترجمہ, انگلش ترجمہ, اور پھر شعر کا عکس. تو مجھے نہیں ملا وہ فلاسک, سینٹنری پر نکلا تھا 69 میں. کس مشکل سے مجھ کو وہ حاصل ہوا, مجھے کیسی خوشی ہوئی. ایسی پینسل نکلی غالب کے اوپر, ادھر یادگار غالب کراچی نے وہ نکالی, وہاں سے پینسل منگوانے کی کوشش کی.
ٹکٹ نکلے غالب کے اوپر سینٹینری پر اور 22 سینٹینری پر، وہ سب انڈیا پاکستان میں وہ سب ٹکٹ حاصل کیے، اور فرسٹ ڈے کور ود اسپیشل کینسلیشن وہ حاصل کیے، حاصل کیے. پھر کی رنگ ہے اور گارڈ فائل ہے، البم ہے، ٹیبل کیلنڈرز ہیں، ویسے کیلنڈرز ہیں، پیپر ویٹ ہے. مجھ سے ہندوستان بھر کے باہر کے لوگ بھی پوچھتے رہے کہ زحمت صاحب بتائیے کہ دنیا کی ہر قوم کے لوگوں کو اپنی وراثت سے دلچسپی ہوتی ہے، ہندوستانی مسلمانوں کو نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میں کہتا تھا وجہ بہت صاف ہے، وہ یہ کہ کسی بھی خاندان میں یہ ملک و قوم میں پہلے آتی ہے تعلیم، پھر دولت، پھر تہذیب، اور تہذیب تک پہنچنے میں 150 برس لگتے ہیں. 150 برس کا مطلب 6 نسلیں. باپ بیٹے میں جو گیپ مانا گیا ہے وہ 25 اور 30 سال کا ہے، تو 150 برس میں 6 نسلیں ہو جاتی ہیں. تو جب 6 نسلیں پڑھی لکھی اور 6 نسلیں دولت مند گزرتی ہیں، تب آدمی سویلائزیشن کے اسٹیج پر، تہذیب کے مرتبے پر پہنچتا ہے. اب 90% ہندوستانی مسلمانوں کی پہلی نسل ہے، زیادہ زیادہ دوسری، خود ہی پڑھنا لکھنا شروع کیا، پیسے کمانے شروع کیے، زیادہ زیادہ باپ کچھ پڑھ لکھ گئے تھے، پیسے کما لیے تھے، دادا کے بارے میں پوچھیے سناٹا. تو ہمارے ہاں سارا کھیل تماشا نیا نیا ہے. ابھی تعلیم ہی نہیں آئی ہے پورے طور پر، تو دولت کہاں سے آ جائے گی؟ جب دونوں چیزیں نہیں ہیں تو تہذیب کہاں سے آ جائے گی؟ تو ہم تہذیب سے ابھی تقریباً 80 برس دور ہیں. عرب ممالک کے ساتھ یہی ہوا، یورپ کے ساتھ یہی، سینٹرل ایشین کنٹریز، امریکہ، کوئی خاندان ہو، کوئی ملک ہو، 150 سال. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ 70 برس ہو چکے ہیں، 80 برس کے بعد یہ اپنی روٹس کو ڈھونڈیں گے، اپنی جڑوں کو تلاش کریں گے، وراثت کی یاد ستائے گی، ماضی کو تلاش کریں گے، تاریخ پر نظر ڈالیں گے، شعور بیدار ہوگا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. جس تہذیب کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ 3 نسلوں کے بعد اس کے اثرات نظر آئیں گے، تو کیا مطلب ہے؟ آپ کیا 80 سال بعد کسی تہذیب کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ 80 سال بعد اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کسی بھی ملک میں یا قوم میں سب پڑھے لکھے نہیں ہوتے. جی ہاں. سب سے توقع نہیں کی جاتی اعلیٰ انسانی اوصاف کی اور تہذیب و شائستگی کی. لیکن ایک ایلیٹ کلاس ہوتا ہے، اشرافیہ طبقہ جس کو کہا گیا ہے. اب وہ طبقہ ختم ہو گیا اور نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور پڑھے، اور یہ نہیں کہ محض تعلیم اعلیٰ خاندانوں میں یا بڑے لوگوں کے درمیان میں رہے. ارسطو خود اس کا قائل تھا کہ تعلیم عام ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے سب ذہن و دماغ وہ نہیں ہوتے. تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے ہندوستان میں کہ ہم نے جس سینکڑوں برس میں جا کے جس تہذیب کو پرورش کیا تھا، 1857 میں ہم زمین پہ آ گئے. اور بڑا زبردست سانحہ، یعنی جو 30 سینچری میں اسلامی ملکوں کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا تھا ہلاکو اور چنگیز خان کے، اس کے بعد ہندوستان میں وہ پیش آیا 1857 میں. تو ہم اپنے کو لے کے چل رہے تھے، اور تعلیم اگرچہ اس وقت عام نہیں تھی لیکن جس حد تک بھی تھی، اور جو بھی ہمارا ایک طبقہ تھا تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ، 1870 میں ختم ہو گیا. غالب کہہ رہا ہے کہ دلی جیسے شہر میں 3 امیر تھے، ان کا یہ حشر ہے. اب 1857 کے بعد پھر ہم نے اٹھنا شروع کیا. 1947 آ گیا. 1947 میں ہم پھر زیرو زمین پر آ گئے. آج کی نسل نوجوان تصور نہیں کر سکتی کہ 47 میں ہم کہاں تھے. ہمارا سارا ایلیٹ کلاس پاکستان چلا گیا، پڑھا لکھا طبقہ، مہذب طبقہ، جو پیشہ ور لوگ تھے وہ یہاں رہے. اس لیے کہ ایک نئے ملک میں پیشہ ور لوگ جا کے کیا کرتے، جن پیشوں سے یہاں وابستہ ہیں وہاں جا کے وابستہ ہوتے. وہاں تو لوگوں کو سیکریٹری ہونا تھا، وائس چانسلر ہونا تھا، جج ہونا تھا، تو اس لیے وہ طبقہ چلا گیا. اب 47 سے پھر ہم زمین پہ آ گئے. اب پھر ہم نے اٹھنا شروع کیا. ہمارا یہ مایوسی کی قطعی بات نہیں ہے، ہمارا گراف اوپر اٹھ رہا ہے اور ہم یہاں تک آ گئے ہیں، اور 80 برس میں اور اوپر جائیں گے، جو ایک نیچرل فینامنا ہے، ایک قدرتی نظام ہے یہ. تو میرے ذہن میں یہ رہا اور ہے کہ 80 برس
تو ابھی بہت دور ہیں. جی ہاں. 80 برس کے بعد جب یہ اپنے روٹس کو ڈھونڈتے پھریں گے اور نہیں ملیں گی، وہ کہیں گے ہماری وراثت کہاں ہے، جبکہ دوسرے لوگ اپنی وراثت کو محفوظ کرتے ہیں. آپ خیال فرمائیے کہ اب سے 5000 برس پہلے کی جو روایت اور ٹریڈیشن تھی میوزک کی، اس تک کے سینٹر قائم ہیں. کتھک کلی، بھرت ناٹیم، تو وہ سب سکھا رہے ہیں، اور یہ سکھانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. تو زندہ قومیں اپنی تہذیب کو، ماضی کو بچا کے چلتی ہیں. لیکن یہ احساس انہی لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو تقریباً 5-6 نسلیں ان کی گزری ہوں ان کے ہاں، ورنہ عام آدمی میں تو یہ پرورش نہیں پاتا جذبہ. تو میں نے اس اکیڈمی میں لائبریری بنا چکنے کے بعد ایک میوزیم بنایا ہے ثقافت و وراثت کا. اور اس میں لوگوں کا بڑا تعاون مجھے حاصل ہوا. اور اصل میں میوزیم کا یہ قاعدہ ہے کہ سورس بتائیے. جی. آپ ہمیں اگر کوئی چیز دیتے ہیں، ایک گلاس بھی کسی نے اگر ہمیں دیا ہے تو اس کا نام اس میں لکھا ہوا ہے. یہ میوزیم کا قاعدہ ہے کہ کہاں سے آگے پائیے آئٹم آیا. یہ جب آپ نے جمع کرنا شروع کیا تو کیا لوگوں کو آپ پر یقین تھا، یا جب آپ کی میوزیم نے ایک شکل لی اور پھر لوگوں کو یقین آیا کہ نہیں بھائی ان کے یہاں جا کر بھی ہماری چیز محفوظ ہے؟ یعنی کسی نے اپنی نانی کا نکاحی جوڑا آپ کو دیا ہے، غرارہ دیا ہے، جس میں 80 لاکھ کے ہیرے لگے ہوئے ہیں، یا چاندی کا کام کہیں ہے، کہیں پورا سونے کا کام ہے. یہ سب چیزیں دینا مطلب میرے جیسے انسان کے بس کا تو ہے ہی نہیں. میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میرا اتنا بڑا دل گردہ ہو سکتا ہے. یہ بھروسہ کیسے قائم ہوا لوگوں کو کہ ابن سینا میوزیم میں، اکیڈمی کے اندر لوگ اپنے خاندان کی بہت ہی قیمتی چیزیں جس کے ساتھ بڑا جذباتی لگا ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں انہوں نے دے دیا اور بھول گئے؟ جو لوگ ذاتی طور پر جانتے تھے انہوں نے بھی، اور یہاں آنے کے بعد جو لوگ یہاں سے واپس گئے انہوں نے بھی تعاون کیا. اب میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ کہنا، میں ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، بلکہ ایک کیا کئی دوستوں نے علی گڑھ میں کہا کہ زلمان صاحب آپ کے علاوہ کوئی میوزیم نہیں بنا سکتا تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہیں گے 2 وجہوں سے. ایک تو یہ کہ آپ کا سرکل بہت بڑا ہے، آپ کے تعلقات، آپ کے احباب. دوسرے یہ کہ لوگوں کو آپ پر اعتماد ہے کہ ہم ان کو قیمتی سی چیز اگر پیش کریں گے تو یہ نہیں کہ یہ بیچ کھائیں. قیمتی سے قیمتی چیزیں لوگوں نے لا کے پیش کی ہیں اپنے لاکرز میں سے نکال کر کے. نواب سلطان جہاں، نواب شاہ جہاں بیگم، پھر نواب سکندر بیگم کی بعض چیزیں ہیں، نواب رامپور یوسف علی خان جو غالب کے ممدوح ہیں ان کے ڈونگے ہیں جس پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور رامپور کی اسپیلنگ PRR اس زمانے میں لکھی ہوئی ہے. تو بہت لوگوں نے اپنے نوادرات اور قیمتی چیزیں اپنے گھروں سے لا کے دی. ورنہ ایک چیز آپ کے گھر میں رکھی ہے وہاں کیا بری لگ رہی تھی، ایک ڈرائنگ روم میں آپ کے یہاں چیز رکھی ہوئی ہے کیا وہاں اچھی نہیں لگ رہی تھی؟ جو وہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائے، کیوں آ جائے؟ اس لیے آ جائے کہ 3 وجہ ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ آپ کے نام کے ساتھ وہ چیز یہاں محفوظ ہو گئی. اگر وہ آپ کے دادا کا آئٹم ہے، ان کی چیز ہے، دادا کا نام لگتا ہے، بلانگ ٹو فلاں، دیا ہے آپ نے، ڈونیٹڈ بائی فلاں. 50 برس کے بعد آپ کا پوتا آتا ہے، اس کو سینہ فخر سے چوڑا، بھائی میری تو 6 پشتیں کھڑی ہیں یہاں، میرے دادا نے دیا، ان کے دادا کا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ 50 برس کے بعد ہسٹری ٹریس کی جائے گی. کون صاحب تھے، کس خاندان سے تعلق تھا، کس شہر کے رہنے والے تھے، اس خاندان میں 100 برس پہلے اتنا قیمتی آئٹم کیسے پہنچا. اب ریسرچ ہو رہی ہے، اسٹڈی ہو رہی ہے، اور آپ کا فیملی اسٹیٹس متعین کیا جا رہا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ 50-100 برس کے بعد فرض کیجئے کہ آپ کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، وہ سب سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرس ہیں. 50-100 برس کے بعد وہ اسکالر ہو گیا کوئی خاندان میں. اب وہ ڈھونڈتا پھرے گا کہیں کوئی چیز مل جائے میری فیملی کی تو میں لے اڑوں اور ڈیولپ کروں، پورے خاندان کو لائم لائٹ میں لے آؤں. تو کہا جاتا ہے کسی خاندان میں اگر 100 برس کے بعد بھی کوئی اسکالر پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے پورا خاندان روشنی میں آ جاتا ہے. اور اس وقت میوزیم ہی کام آتے ہیں کہ اگر اس کے بزرگوں نے کوئی چیز دے دی ہے تو وہ ان کے نام کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. میں 43 ٹائمز انڈیا سے باہر گیا ہوں، یورپ اور دوسرے ملکوں میں، اور ہر سفر میں سامان لے کے آیا میں، جو وہاں کتابیں چھپ رہی ہیں اور جو بھی سامان مجھے میوزیم کے تعلق سے دکھائی دیتا ہے. پروفیسر ذل الرحمان صاحب کہ آپ نے بہت وقت دیا، میں بہت آپ کا مشکور ہوں. اور میں نے اس میوزیم کو جو دیکھا ہے اور جس طرح سے ایک ملاقات سیریز سے ہم نہ جانے کتنے لوگوں تک پہنچیں گے آپ کی اس میوزیم کی ساری تفصیلات کے ساتھ، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے اپنی یونیورسٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، ہماری اگلی کڑی کا انتظار کیجیے. آداب.